بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بلکہ ہر رمضان میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں ایک خاص واقعہ پے در پے ہو ہی جا رہا ہے، اور تمام انسان، صرف مسلمان نہیں، تمام انسان خون کے آنسو روتے ہیں، اور جہاں پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشنز میں یا OIC میں اکٹھے ہوتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے ہر سال، اور روز ہی ہوتا ہے. خیر رمضان میں وہ اپنی اوج کو پہنچتا ہے، وہ سب کو نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر کس طریقے سے بے باک طریقے سے ایسے داخل ہوتا ہے اور روند کے چلا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نہتے مسلمانوں کو، اور چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پوری دنیا میں فریادیں یونائٹڈ نیشنز تک پہنچتی ہیں، ایسے ایسے ایوانوں میں پہنچتی ہیں. ہر سال ایسے ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے. اتنا دفعہ ہو چکا ہے اب کہ اب عام انسان بھی امیون ہو گیا ہے، اس کو بھی وہ اثر نہیں ہوتا. جب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں ایک فلسطینی بچے کی، تو برازیل سے لے کے نیوزی لینڈ تک جب تک وہ ویڈیو نظر نہ آئے تب تک فریاد جو ہے نا وہ صحیح ایوانوں میں پہنچتی نہیں ہے. اور اگر نظر آ جائے اور ایوانوں تک پہنچ جائے ایسے ایوانوں میں، تو اس کے بعد کیا واقعہ ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک سپیچ ہوتی ہے، ایسی تقریر کہ جس میں UN کا جو پوری سیکیورٹی کونسل کی 5 ممبر بھی اور UN کا چیئرمین بھی سب کے ساتھ مل کے کنڈیم کرتے ہیں. وی کنڈیم. کوئی ایک آدھ ریزولوشن پاس ہونے کے لیے پریزنٹ بھی ہو جاتی ہے، 99% آف دا ٹائم پریزنٹ ہو بھی جاتی ہے، اور پھر انہی 5 میں سے ایک سیکیورٹی کونسل کا ممبر اس کو ویٹو کر دیتا ہے. کہانی ختم ہو جاتی. ایک دفعہ یہ چکا گھوما، لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، دوسری دفعہ گھوما، کم احتجاج کیا، تیسری دفعہ یہ چکا گھوما تو لوگوں نے اب ایکسپیکٹیشن یہ لگا لی کہ اب تو ایسے ہی ہوا کرے گا، 3-4 دفعہ ایسے اور ہوگا تو یہ احتجاج بھی ختم ہو جائے گا. میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو ایک دعوت دینے کے لیے آج آیا ہوں کہ جب تک ہم اصلی سلوشن کی طرف نہیں جائیں گے تب تک یہ والا چکا گھومتا رہے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خالی ادھر نہیں گھومے گا. پھر یہ کیس اسٹڈی ہے ہمارے لیے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ نے امیونٹی حاصل کر لی نا تو پھر آپ کی اپنی گلی میں آپ کے گھر میں بھی ہوگا تو آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو میری آپ سے ڈائریکٹ اپیل ہے کہ آپ کو سینسیبل طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور رمضان میں مسلمانوں کو چونکہ ابلیس فری کیا جاتا ہے تو تھوڑے کان کھل جاتے ہیں، اس لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ والا ٹاپک ضروری سمجھا. ابھی 2 دن پہلے اتنا بڑا واقعہ ہوا. 4 دن پہلے سے اسرائیل میں تقریباً 2 لاکھ یہودی سڑکوں پہ ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں سڑکوں پہ کہ جو بنجمن نتنیاہو نے جو امینڈمنٹ پاس کرنے کی کوشش کی تھی اس کے خلاف، کیونکہ اب وہ کہہ رہا تھا جو سپریم کورٹ دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں روک دیتی ہے کچھ اقدامات سے، ہم سپریم کورٹ کو بھی بائیسیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم سپریم کورٹ ہمارے تابع ہونی چاہیے، نہ کہ ہم سپریم کورٹ کے تابع. تو پورا اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کے یہودی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابھی کے لیے اس نے کہا ہم پاز کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں واپس لیتا ہوں، اس نے کہا ہم پاز کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کریں گے. کیونکہ اپنے گھر سے بھاگا ہے، وہ لٹرلی اپنے گھر سے بھاگا ہے. اس کے گھر کے اوپر دھاوا بول دیا عوام نے، پچھلے دروازے سے بھاگا. ایک بیان اس نے جاری کروایا کہ ہم پاز کرتے ہیں. اسی خبر کے زمرے میں آپ سب کو سلوشن بھی بتاتا ہوں، اسپیشلی مسلمانوں کو. ہم جب تک کامن سینس کے اوپر اس کا سلوشن نہیں بتائیں گے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، یوتھ کو، تب تک اگلے 30 سالوں میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہو سکے گا. کیونکہ پچھلے 300 سالوں میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ پچھلے 100 سالوں میں کسی وجہ سے 100 سال کہہ رہا ہوں، آج پورے 100 سال ہو گئے اس رمضان میں، جب ہمارے پاس اس طرح کا ایک انتظام تھا کہ جس میں ہم اس بارے میں کچھ کر سکتے تھے. اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ ظلم ہوتا، سائبیریا کے کونے میں بھی ظلم ہوگا، ہمارے قرآن میں ہمارے رب الکائنات نے
ہمیں حکم دیا ہے کہ سائبیریا کے کونے میں بھی، الاسکا کے کونے میں بھی، نیوزی لینڈ کے کونے میں، چلی کے کونے میں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے اگر اس ظلم کے اوپر اپنے ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا۔ اب ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی رکھنے کے لیے ایک پورا انتظام چاہیے، ایک سسٹم چاہیے، ایک نظام چاہیے۔ اکیلا بندہ تو نہیں ہاتھ سے روکے گا کسی ایک جتھے کو، چھوڑیں گورنمنٹس کو۔ ارجنٹینا اپنے ملک میں کیا ظلم کر رہا ہے، میں کیسے روکوں جا کے؟ مجھے ایک ایسا سسٹم چاہیے، ایک ایسی ماڈل ولیج چاہیے جس کے اندر اتنی طاقت ہو، جس میں اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اس نے اتنی طاقت اکٹھی کی ہوئی ہو کہ دنیا میں کسی بھی جگہ، کسی بھی گلی میں ایک ظالم کو ڈر لگ جائے کہ ادھر مسلمان نہ آ جائیں، ادھر یہ کہیں مسلمانوں کو اپیل نہ کر دے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب تک ایک آہنی ہاتھ دنیا کے اوپر ایسے لہرا نہیں رہا ہوگا، تب تک دنیا کے کسی بھی خطے میں چوروں کو، اچکوں کو، ڈاکوؤں کو، ظالموں کو، غاصبوں کو، سیلفش لوگوں کو موقع دیں گے کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ اپنا کام کر دکھائیں گے۔ یہ صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو میں خالی ایک پرسپیکٹیو کا لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں، 2 لٹمس ٹیسٹ دوں گا آج۔ پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ قرآن نے یہ حکم نہ دیا ہوتا سسٹم بنانے کا، ایک انتظام کرنے کا، سمجھ لیں نہ دیا ہوتا، اور دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ پہ سسٹم ویسی کامن سینس کی بنا پہ، فطری آواز کی بنا پہ لوگوں نے بنا لیا ہوتا اور ایسا نعرہ لگا دیا ہوتا جس کو وہ پورا بھی کرتے کہ کسی کے اوپر بھی ظلم ہوا ہو ہمیں بتا دے، بس ہم نے اتنی طاقت اکٹھی کر لی ہے کہ ہم اس ظلم کو باقاعدہ روکیں گے۔ سمجھ لیں ایسا سسٹم کیا ہوتا۔ آپ کے ذہن میں ابھی یونائٹڈ نیشنز، نیٹو، OIC آ رہی ہوگی، چھوڑے نا، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ ایسا انتظام انہوں نے خود ہی چور دروازہ نکالا، جیسے ہم پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں چور دروازے نکالتے ہیں قرارداد مقاصد کے، انہوں نے بھی ایک چور دروازہ نکالا ہوا ہے ویٹو کا، اور بھی ہیں 3 چور دروازے ہیں UN کے اندر، ایک بتا رہا ہوں کیونکہ مشہور وہ ہے۔ پاکستان کا یوتھ اصل میں یونائٹڈ نیشنز کو یا اس طرح کے انتظامی امور کو کبھی پڑھتا ہی نہیں۔ آپ ایک ٹیسٹ لے کے دیکھیں، فلسطین تو دور ہے، کشمیر کا ہی مسئلہ پوچھ لیں ایک پاکستانی سے جو یونیورسٹی گریڈ ہو، الف نہیں پتہ اس کو اس مسئلے کی، الف بے تے کا تو چھوڑیں، الف بھی نہیں پتہ کہ کشمیر میں اصل میں مسئلہ ہے کیا آن لیگل گراؤنڈز۔ تو یونائٹڈ نیشنز کی کیا چارٹر پڑھنے، کون سی امینڈمنٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا کہتی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آخری 3 رپورٹیں ہی دیکھ لیں، کیا ہو کیا رہا ہے۔ میرا کام ہے اس وقت مسلمانوں کے یوتھ کو کہ IQ کو بڑھا دینا، اتنا پرسپیکٹیو ان کا کلیئر کر دینا، اتنی نالج دے دینا۔ 3 لیولز ہوتے ہیں نالج کے، ایٹ لیسٹ لیول 1 آف نالج جس میں سینس آ جائے، اویئرنیس آ جائے کہ مسئلہ شناخت کیسے کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے تھرو باقی کے مسئلوں کو کیسے دیکھنا ہے، لیول 1 سینس کہتے ہیں اس کو۔ لیول 2 نالج ہوتی ہے جس میں آپ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ ایک خاص، فار ایگزامپل فلسطین اور اسرائیل کی پھر ہسٹری دیکھنی پڑے گی، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کی نفسیات کیسے بنتی ہیں۔ لیول 3 نالج ہوتی ہے جس میں آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اس مسئلے کے، اور آپ سے بہتر کوئی سلوشن نہیں دے سکتا۔ آپ تمام تر سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ایون ایموشنل مسائل بھی مد نظر رکھتے ہوئے سلوشن دیتے ہیں اور گرینڈ سلوشن دیتے ہیں۔ یہ لیول 3 نالج ہوتی ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسجدوں میں سیاسی ایکیومن دینے کا، سیاسی فراست و فہم دینے کا لیول 1 نالج بھی نہیں دیا جاتا۔ تو جو قرآن یا حدیث کی طرف آتا ہے، مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، اس کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چل جاتا ہے، کیونکہ سیاست ان سیلف سب سے پہلے پاور آپ کو ہاتھ میں دیتی ہے۔ تو جن کے پاس سیاسی ایکومنٹ بنتا ہے، جیسے تیسے کر کے بنتا ہے، 1 نمبری سے بنتا ہے، 2 نمبری سے بنتا ہے، ان کے پاس چونکہ ہلکی سی پاور آتی ہے یا زیادہ آتی ہے، تو یہ مدرسے میں ستارے سب سے خوش نیت انسان، اپنی عمر دے دی اس نے قرآن کو، مگر چونکہ اس نے سیاسی فہم نہیں لیا تو یہ اس کے تابع آ جاتا ہے۔ اور طاقت سے تو ڈرنا ہماری فطرت میں ہے، تو پھر یہ ڈر کے وہ والی بات نہیں کر سکتا، اگر اس کو پتہ چل، اگر وہ لیول 1 نالج آ بھی جائے تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لیول 1 نالج بھی نہیں ہے مسجدوں کے پاس کہ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ کیا چل رہا ہے۔
میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی پروگرامنگ سے یا باقی کی جو میں پروگرامنگ کرتا رہتا ہوں، ہر تیسرے جملے میں مجھ سے فلسطینی بچیوں کے نام کیوں نکل رہے ہوتے ہیں میرے منہ سے؟ یوم القدس مناتے ہیں ہم رمضان کے آخری جمعے میں پاکستان میں، ایسی فیشن تو نہیں کریں گے نا؟ آپ 1000 علماء کا ٹیسٹ لے لیں اور فلسطین کی ہسٹری پوچھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 900 کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا فلسطین قرۂ ارض پہ ہے کدھر، اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے، یہودی سوچتا کیسے ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو اسپیشل مشن پہ بھیجا، اسپیشل مشن پہ کہ ہیبرو زبان سیکھو، ان کی نفسیات سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے یہ سنت صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایک بندے نے یا ایک گروہ نے دشمنی کا ارادہ آپ سے کر لیا ہے تو آپ اس دشمن کو سمجھیں گے کہ یہ کس نیت میں یہ کام کرتا ہے، ان کی نیت بنتی کیسے ہے، وہ سوچ کہاں سے بنتی ہے ان کی۔ مسلمانوں کو پوری طریقے سے مبرہ کر دیا کہ نہیں ہم نے نہیں یہ پڑھنا۔ ایک بھی مسلمان مسجد ایسے نہیں ہے جو بتائے کہ یہودی اصل میں چاہ کیا رہا ہے، ان کی مجبوری کیا ہے، وہ اپنے دین کے مومن ہیں، وہ بدنیتی میں نہیں ہے کام۔ ہمیں تو بدنیت لگیں کیونکہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے، ہمارے علاقے ہمارے کعبہ اول کے اوپر حملہ آور ہو گئے، ہمیں تو لگے گا۔ وہ اپنے طور کے اوپر جسٹیفائڈ ہیں، اپنے یہودی ایک دوسرے کو ہیرو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پیسوں کے لیے کر رہا ہے، یہودی پیسوں کے لیے نہیں کر رہے کام، پیسوں سے کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے نہیں کر رہے۔ دنیا میں طاقت چاہتے ہیں وہ تاکہ وہ اپنے اپنے پادریوں کو، اپنے اپنے رہبائز کو اپنی مرضی کرنے دیں، نہیں اس لیے بھی نہیں کر رہے وہ۔ اگر آپ نے ان کو 2 نمبر اور ولن ثابت کرنا ہے تو کسی ایسے ریشنل گراؤنڈ کے اوپر ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کہاں پہ کانفلکٹ آ گیا ہے یہودی سوچ کا مسلمان سوچ کے ساتھ۔ بتاتا ہوں، ضروری ہے کہ پتہ ہو۔ مسلمان بچوں کو ریلیجس پرسپیکٹو سے نہ ہی صحیح، پولیٹیکل پرسپیکٹو سے تو رعایت کھولنی پڑے گی۔ مور دین 60%، کلوز ٹو 60%، جو لاسٹ اسٹیٹس انہوں نے خود ریفرینڈم سروے کروایا، 45% اسرائیلی یہودیوں نے کہا ہم ریلیجس قسم کے لوگ نہیں، ہم سیکولر ہیں، آفیشلی سیکولر ہیں۔ 45% is not a small number, but it is not a big number. 45% does not tip off the psychology of the mass. غور سے سمجھے گا اس بات کو۔ باقی کے 55% نے لٹرلی یہ کنفیس کیا کہ ہم دین کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے۔ اور ان کی کتاب میں ایک خاص ایسی سطر لکھی ہوئی ہے جس کے بعد وہ سطر قرآن میں ہوتی تو ہم نے دنیا کو آگ لگا دی ہوتی مسلمانوں نے۔ وہ ایسی امبیلنسنگ سطر ہے جو ایکسٹرا بونس پوائنٹس دے دیتی ہے خالی ایک یہودی کو کہ تم پہ چونکہ طور اٹھا دیا گیا تھا، تم سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، تم چوزن ون ہو، تو تم آخری کووننٹ تمہارے ساتھ ہے، تو تم اینڈ تک ایک اللہ کی طرف سے ویٹو رکھتے ہو، باقی سارے جینٹائلز ہیں اور تم اللہ کے چوزن ونز ہو۔ یہ جو 45% سیکولر ہے نا، یہ بھی اسی آیت کے تابع ہی آتے ہیں۔ سائیکالوجی ایسے بنتی ہے۔ 55% تو پوری طریقے سے باقی کی آیات بھی کا اطلاق بھی کرتے ہیں اپنے اوپر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اسرائیل تو ابھی بنا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، 1948 سے پہلے تو دنیا پوری اس چیز کے، پوری دنیا، ایون امریکہ 1965 تک سب سے بڑا دشمن امریکہ اسرائیل کا کون تھا؟ امریکہ۔ 1967 وار سے پہلے امریکہ نے پوری طریقے سے تہیہ کیا ہوا تھا۔ آپ ان کے طرح ہسٹری پڑھیں، امریکن کیبنٹ کیا ووٹ ڈالتی تھی، کیا کیا موومنٹ چلتی تھی امریکہ میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ یہ تو ابھی آیا بنجامن نیتن یاہو، یہ تو ابھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، بھول جائیں گے یہ بھی، ہم پچھلی ہسٹری بھی تو بھول گئے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، سلوشن کیا ہے، آئی کیو کیسے بڑھائیں؟ آئی کیو بڑھتا ایسے ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہودیوں کو چھوڑیں کتنے دینی ہیں کتنے نہیں، یہ سحری کا پروگرام ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، 20-20 منٹ کی سلاٹس ہیں، میں آپ کو دوائی کا جو ڈوز ہے وہ چھوٹی کر کے دیتا ہوں تاکہ لیول 1 تک پہنچنے کے قابل تو ہو جائیں۔ 3000 سال سے جتنی پٹائی ایک قوم کی ہو سکتی ہے اپنے دین کے نام پہ، وہ یہودیوں کی ہو چکی ہے۔ 3000 سال سے ان کو پے در پے
ان کی پٹائی کر کر کے ان کو نکالا جاتا ہے, ادھر سے ادھر پھینکا جاتا ہے. ایک وقت میں تو سمندر میں پھینک دیا تھا, لٹرلی کپڑے تک اتروا لیے تھے کوئین ایزابیلا نے, اور کپڑے بھی, کیونکہ ان کو بس ان کو بالکل لاچار کر کے پھینکو, سمندر میں چھوڑ دیا تھا. 3000 سال کے بعد ان کو یہ سینس آئی, کامن سینس, کہ بھیا ایسا کام نہیں ہونے والا. جس طریقے سے ابھی تک کام کرتے آئے ہیں اس طریقے سے ہمارا کوئی بچت ہے ہماری. اور انہوں نے 19ویں صدی کے مڈ میں ایک موومنٹ شروع کی. ان کا جو بابائے قوم ہے تھیوڈور ہرٹزل, اس نے بڑا چھوٹی سی کتاب ہے, چھوٹی سی کتابچی ہے, کتاب چاہ بھی نہیں, وہ پبلش کی اور سیاست شروع کر دی. اور لٹرلی بولتا رہا کہ اگر یہودی بچے کا سیاسی ایکیومن نہیں بنے گا تب تک ہمارا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا. جب تک آپ یوتھ کو پولیٹیکلی اویئر, پولیٹیکلی ایکٹیو اینڈ پولیٹیکلی کمپیٹنٹ نہیں کرتے تب تک ہم تباہی دیکھ رہے ہیں. بالکل ہم ختم ہو جائیں گے, ایک بچہ ختم ہو جائے گا ہمارا. یہ نہیں کہ دنیا مار دے گی, ہم خود بھی ہیلینسٹک قسم کے پرویو کے اندر اپنی فلسفے کو طلاق دے دیں گے. اور اس نے پھر ایک موومنٹ شروع کی. اس موومنٹ کے بعد کیا ہوا, وہ موومنٹ کیسے سمجھنی ہے ہم نے, ہمارے اوپر بھی ایگزیکٹ سیم موومنٹ ہوئی تھی, ہم نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے سب کچھ کر لیا. ان کی 3000 سال کی سینس اور ٹریننگ سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم نے اس وقت کیا غلطی کی ہوئی ہے, ہم نے اس غلطی کو درست کیسے کرنا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاتا ہوں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.